دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا فارسی کا لکھا ہوا کلام ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، تو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم برموجدہ آوارہ زعیسیاں یا رسول اللہ، چوں بزوئے چوں سوئے من گزر یاری، منے مسکین ناداری، چوں سوئے من گزر یاری، منے مسکین ناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، زکردہ خواہش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، زکردہ خواہش
حیرانم سیاه شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اتنا گناہوں میں چکنا چور ہو گیا ہوں کہ میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نوستوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اس لیے پشیماں ہوں، اس لیے پریشان ہوں، یا رسول اللہ کرم کیجیو۔ یا رسول اللہ آپ کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ زبان بھی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا نام لیا جائے، یا رسول اللہ معاف کیجیے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گوہم کہ من ہستم سخن داں یا رسول اللہ، نمی گوہم کہ من ہستم سخن داں یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا، آپ کی محبت میں اتنا میں جام پی چکا ہوں، اتنا مست الست ہو چکا ہوں آپ کی محبت میں کہ آپ کی محبت میں میرا دل زنجیروں سے بند ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ میں اتنا بڑا شاعر بھی ہوں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ آپ میری کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اتنا آپ کی عشق میں، اتنا آپ کی محبت میں ڈوب چکا ہوں کہ یا رسول اللہ میرا دل بھی زنجیروں سے بند ہو چکا ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جامی وہ شاعر ہے کہ جو مدینہ کی بستی میں جب داخل ہوا، سیکیورٹی گارڈ کو، گورنر مدینہ کو حضور خواب میں آئے، ایک جامی نام کا شخص آ رہا ہے، اس کو اندر نہیں گھسنے دینا۔ ایک بار بھی ہوا، قصہ تو بڑا لمبا ہے، دوسری بار بھی ہوا، کبھی وہ صندوق میں بند ہو کر آ رہا ہے، پھر حضور اس گورنر مدینہ کی خواب میں آئے کہ اے گورنر مدینہ، آج جامی کسی صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے، قافلہ اب گیٹ سے اندر جانے والا ہے۔ اب اس شخص نے بڑی اونچی آواز سے کہا رک جائیے،
اس نے کہا آپ کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام جامی ہے؟ ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، منہ اس کا تک رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور وہ شخص جان رہے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جامی کو صندوق میں بند کر دیا تھا، وہ تو لوگ جان رہے تھے کہ یہ کس شخصیت کا نام لے رہا ہے۔ اور کیا ہوا، اور اس گیٹ کے سامنے جب رکے، کیونکہ حضور نے بتایا تھا اے گورنر مدینہ آج جامی صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے، اس نے چیکنگ کرنا شروع کر دی۔ چیکنگ کرتے کرتے جب صندوق کھولا، جامی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر گورنر مدینہ نے کہا اے جامی تو یہاں سے چلا جا، تیرے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، باقی ہر کوئی شخص جا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، تیسری بار جامی علیہ رحمہ ایک بکریوں کی کھال جو ہوتی ہے، چمڑا جو ہے وہ چمڑا پہن کے بکریوں کی طرح بن کے آگے جا رہا ہے۔ اس ساتھ ساتھ وہ لوگ کہنے جا رہے تھے کہ ہم اس کو لنگر میں تقسیم کریں گے۔ ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ جامی آگے جا رہا ہے، پھر حضور گورنر مدینہ کی خواب میں آئے، اے گورنر مدینہ آج جامی ایک چمڑا پہن کے بکریوں کی طرح بن کے آ رہا ہے، ذرا خیال کرنا، اس کو اندر نہیں گھسنے دینا۔ جب یہ واقعہ سارا ختم ہو چکا، اب گورنر مدینہ کی خواب میں جب حضور آئے، تمنا کی گورنر مدینہ وہ عاشق رسول ہی تھا نا جس کی خواب میں حضور آ رہے تھے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، جامی اندر کیوں نہیں آ سکتا، مجھے تو بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اے گورنر مدینہ تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، مگر جامی وہ ہے جو اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس نے میرے حق میں میری محبت میں ڈوب کر اشعار لکھے ہیں۔ اور یہی اشعار علماء کرام فرماتے ہیں جامی کے پیکٹ کے اندر موجود تھے۔ حضور نے خواب میں فرمایا گورنر مدینہ اگر جامی اندر داخل ہو گیا، میری تربت مبارک کے سامنے آ گیا تو مجھے ہاتھ باہر نکال کر مسافہ کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے ہاتھ اپنی تربت مبارک سے باہر نکال دیا ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ جامی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اس لیے اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ جامی رحمت اللہ فرماتے ہیں زی جام ہوں بے تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گوہم کہ من ہستم سخن دان یا رسول اللہ۔ اور آخری شعر سنیے، بات لمبی ہو گئی ہے، سنیے جامی رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ چوں بزوئے شفاعت تیرا کشائی بر گناہگاراں۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل معاشر کا جب دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی اور بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ وہی سنگی یار بیلی دوست جو لگوٹیا یار بھی ہیں، جو ایک دوسرے پہ مرنا چاہتے تھے، خواہش کرتے تھے اگر تجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے میں تیرے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہوں، وہی کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ حضرت جامی رحمت اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جب معاشر کا دن ہوگا، اپنا شفاعت کا لمبا بازو جب آپ گناہگاروں کے سر پہ پھیلاؤ گے، یا رسول اللہ اس جامی کو نہ بھول جانا، اسے جنت عطا کر دینا، اپنی شفاعت کبریٰ میں مجھے بھی داخل کر لینا۔ فرماتے ہیں چوں بزوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامی را
یا رسول اللہ مکھن مہروں میں جامی را دریا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم بج مردہ آوارا عیسیاں یا رسول اللہ